العالمین علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المقسوم، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز اور بلند ہو جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج کی یہ محفل ہمارے برادر عزیز جناب غلام یاسین صاحب کے بھائی جان جناب عبدالعزیز صاحب کے صاحبزادے عبدالکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے موقع پر منعقد ہوئی ہے، اور مجھ سے پہلے دو بہترین خطابات آپ سماعت کر چکے ہیں، حضرت علامہ ابوبکر اشرفی صاحب سے اور ایک صوفی صفت عالم دین حضرت علامہ عبید اللہ حیدری صاحب سے۔ آپ نے بہترین خطابات سنے ہیں، اور اب کسی خطاب کی یا بیان کی ضرورت نہیں ہے، اور رات بھی بہت ہو چکی ہے، ٹائم کافی ہوا ہے۔ جب رات ڈھلنے لگتی ہے تو پھر درس و تدریس کا وقت نہیں بلکہ وہ عبادت اور دعا کا وقت ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم بیٹھے ہیں ایسی رات میں، آج کی رات کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں۔ یہ رات ہے مراد پانے کی رات۔ ماہ رجب کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو شب مراد کہتے ہیں، اور اس رات میں جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس رات کا نام ہی شب مراد ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر ہم قادریوں کے پیر نے فرمایا، بندہ خلوص دل سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اس وقت اللہ رب العزت تمام عالم اسلام کو اپنی شان کے مطابق خوشیاں عطا فرمائے، اور غموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اور عبدالکریم کی شادی کے موقع پہ جو محفل ہے اللہ تعالیٰ ہونے والے دولہا دلہن کے درمیان ایسی محبت دے جو محبت اس نے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے درمیان پیدا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو خرافات سے بچتے ہوئے
اپنے گھروں میں شادیوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان جب اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، اللہ نے اسلام میں جو قانون عطا کیا ہے، ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے۔ خوشیوں میں بھی ایک حد ہے اور غموں میں بھی ایک حد ہے، یعنی خوشی میں بھی تم اللہ کی حدوں کو توڑ نہیں سکتے اور غموں میں بھی تم اللہ کی حدوں کو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غم کے موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ نوحے کی آواز ہے، یعنی ماتم کی آواز ہے۔ لوگ جو چیخ چلا کر کے نوحہ کرتے ہیں، وہ آواز اللہ کو شدید ناپسند ہے، اور ایسے نوحہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان پہ لعنت فرماتا ہے اور فرشتے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور پھر خوشیوں کے اندر جو تالیوں کی آواز ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشی کے موقع پر جو لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ آواز سخت ناپسندیدہ ہے۔ قوم لوط پر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل فرمایا، وہ قوم لوط پر عذاب کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ جو قوم لوط جو عمل کرتی تھی وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تالیاں بجانے کی وجہ سے اور سیٹیاں بجانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا اور اللہ نے ان پہ پتھروں کی برسات فرمائی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر قوم لوط صرف تالیاں اور سیٹیاں بجائے تو اللہ ان پہ پتھروں کا عذاب نازل فرمائے۔ جو قوم اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا کر خود بھی ناچے دوسروں کو نچوائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نازل کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوشیاں کیوں نہیں چھینے گا؟ یاد رکھنا، اجتماعی طور پر امت محمدیہ پر عذاب نہیں آ سکتا ہے، لیکن انفرادی طور پر تو عذاب آ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم شادی کو خانہ آبادی کہتے ہیں، لیکن یہ شادی خانہ آبادی کی بجائے کبھی کبھی شادی خانہ بربادی ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ہزاروں خرافات کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر رنگ کھیلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر آتش بازی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی شادیوں کے اندر خرافات ہو رہے ہیں۔ بلکہ یہ تو سب شادی کے دن ہوتے ہیں، جس دن سے رشتہ طے ہوتا ہے اس دن سے لے کر جو شادی تک اور شادی کے بعد بھی لوگ کس قدر بدعتوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات چونکہ زیادہ ہوئی، بہت وقت آپ کا نہیں، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابھی آج کل منگنیوں کا جو رواج چل پڑا ہے، آپ کے راجستھان میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مہاراشٹر میں ایک ایک منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور منگنی کا طریقہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنائے اور لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنائے۔ اسلام میں تو ایسا کوئی منگنی کا تصور نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنائے۔ یہ جو ہے وہ مشرکانہ طریقہ ہے، یہ غیروں سے لوگوں نے حاصل کیا ہے، اور یہ سیریلوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب منگنی ہو جاتی ہے اور منگنی کے بعد جب اللہ اکبر، جب تک شادی نہیں ہوتی، اس درمیان میں 6 مہینہ ہو، اس درمیان میں سال بھر ہو، اس درمیان میں 2 سال ہو، اس طریقے کا جو عرصہ بیتتا ہے، اس درمیان میں لڑکا لڑکی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتا ہے، لڑکی لڑکے کے ساتھ فون پہ گفتگو کرتی ہے۔ بلکہ کہیں تو ایسا بھی رواج ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی ملاقات زہر قاتل ہے، بعد میں یہی چیزیں نفرتوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت پیاری سی بات ہے، یہ جو خرافات ہمارے سماج کے اندر ہے، شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کے تعلقات، اگرچہ اس کی منگیتر ہی ہو، اگرچہ اس
اس کے ساتھ منگنی ہو چکی ہو، اس کے باوجود بھی یہ جو تعلقات ہیں بعد میں شادی کے بعد یہ تلخیاں اختیار کر جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو وجود بخشا جنت کے اندر۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ اللہ کے نزدیک نکاح اور شادی کتنا پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر عورت کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے کہ جنت میں ہر نعمت موجود تھی۔ جنت کہتے ہی اس کو ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، ہر نعمت جنت میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں بھی تنہائی محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا بات ہے؟ حضرت آدم نے عرض کی مولا یہ جنت میں سب ہے، اتنا حسن ہے جنت میں کہ جنت کی حوریں، بھئی حوروں سے مثال دی جاتی ہے لوگوں کو، بتائیں حوریں کتنی خوبصورت ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنت کی حور اپنا کنگن جو ہے وہ صرف دنیا میں یوں کر دے تو اس کی چمک کی وجہ سے سارے انسان اندھے ہو جائیں، اتنی چمک اس کے کنگن میں ہے۔ اللہ نے جنت کی حور کے کنگن میں اتنی چمک رکھی ہے تو سوچو اس کے وجود میں کتنی چمک ہوگی۔ اور پھر وہ حوریں بنی کیسے ہیں؟ حوریں کافور سے، مشک سے بنی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ ان کے جسم کی ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، گوشت کے علاوہ ہڈیاں بھی نظر آتی ہیں، ہڈیوں کا گودا بھی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی ہڈیاں گودا نظر آئے تو اس میں عیب معلوم ہو، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی ہڈیاں اور ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آتا ہے، پھر بھی اس کا حسن کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ کوئی انسان بغیر کپڑے کے ہو تو اچھا نہیں لگتا، کپڑے زینت بخشتے انسان کو، لیکن وہاں تو یہ حال ہے حسن کا۔ اگر اسی کے حسن پہ گفتگو ہو تو بہت لمبا وقت جائے گا، لیکن چونکہ گفتگو تو مختصر کرنی ہے۔ اگر آپ قرآن بہشت کے حسن کو پڑھنا چاہیں تو قرآن مقدس کی آخری صورتوں کا مطالعہ کریں اور اس کی تفاصیل کو پڑھیں تو پتہ چلے گا ان کا حسن کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنی خوبصورت حوروں کے باوجود حضرت آدم نے عرض کی مولا تیری جنت میں میری طرح کوئی نہیں ہے، کوئی میری طرح عطا فرما مجھے، تاکہ کوئی میرا ہمدم ہو، کوئی میرا مونس ہو، کوئی میرے دل کے جذبات کو سمجھنے والا ہو۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور حوا اتنی خوبصورت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی پہلی نظر حوا پہ پڑی، دیکھو یہ مرد کی بہت بڑی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ فطرت ہے کہ اللہ نے عورت میں وہ کشش رکھی ہے کہ جیسے مقناطیس جو ہے وہ ہمیشہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ویسے عورت کا حسن مرد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جیسی حوا کو پہلی نظر دیکھا، حضرت آدم علیہ السلام حوا کی طرف بڑھے۔ اللہ نے فرمایا آدم نہیں، ابھی نہیں آدم۔ اللہ رب العزت سے اس کی مولا یہ حوا تو میرے کہنے پر تو نے میرے لیے پیدا کی۔ دیکھو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے پیدا کی گئی، لیکن ابھی بیوی بنی نہیں، اس کا سلیکشن ہوا بیوی کی حیثیت سے، بلکہ ان کی پیدائش ہوئی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ آدم نے مانگا تھا حوا کو۔ اللہ نے حضرت آدم کے لیے حوا کو پیدا کیا، لیکن جب حضرت آدم آگے بڑھے بات کرنے کے لیے، اللہ نے روک دیا، آدم ابھی نہیں۔ عرض کی مولا کیوں نہیں؟ ارشاد ہوا کہ ابھی تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جنت کا خوبصورت ماحول ہو، جنت کا حسین و جمیل ماحول ہو، جنت کے ماحول کو اللہ نے فرمایا اِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، وہاں سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہے، وہاں خرافات نہیں، وہاں شیطان کا بہکاوا نہیں، وہاں پر اللہ اکبر تباہی نہیں، وہاں گناہوں کا تصور نہیں، اور اس کے بعد وہاں تو معصوم ہے حضرت آدم، حضرت حوا محفوظ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت جنت کے ماحول میں کہہ رہا ہے آدم ابھی تم حوا سے بات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتاؤ، جب جنت کے ماحول کے اندر حضرت آدم کو حوا سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا گیا تو تمہاری بیٹیوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ اپنے منگیتر سے گفتگو کرتی پھرے، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ پارکوں میں گھومے؟ یہ جو طلاق کی نحوست امت
ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو روک کر پہلے ہی دن قانون عطا کر دیا، کوئی شادی سے پہلے اپنی منگیتر سے یا ہونے والی بیوی سے جو ہے وہ طویل گفتگو نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو ایک نظر دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، اور اگر بات کرنا چاہے تو دونوں کے ذمہ دار موجود رہیں اور مختصر ضرورت کی بات یہ کرے، آپ کا نام کیا ہے، کیا جو بھی، کہ آپ اس کی آواز کو سن لیں، کہیں اس کی آواز آپ کے مزاج کے خلاف تو نہیں، اس کی زبان میں لکنت تو نہیں، بس اتنی۔ لیکن آج تو گھنٹوں بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سفر ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہونے والی دلہن کو اس لڑکے کے ماں باپ اپنے گھر پہ بلاتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب مسلمان نے اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، اس وقت تک اس کو پچھتانا پڑا ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو جب پھر کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے ہی ساری لذتیں لوٹ لیتے ہیں، تو شادی کے بعد پھر کوئی نئی چیز اس کو نہیں ملتی، اور جب شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی تو پھر تلخیاں پیدا ہو جاتی ہے اور نوبت طلاق تک آتی ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا کوئی تعلق ہونا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری چیز آج جو سیریل اور فلموں کے ذریعے سے ایک لعنت نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کی شادی کریں گے، جس کو انگریزی میں لا میرج کہتے ہیں۔ ایک ہے ارینج میرج، ایک ہے لا میرج، یعنی کہ وہ شادی جو رشتہ دار ارینج کرتے ہیں، یہ اسلامی شادی ہے، یہ شادی اسلامی شادی ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی حضور علیہ السلام کے پاس رشتہ لے کر آئی، توجہ کریں آپ، حضرت خدیجہ کی طرف سے، کیونکہ حضرت خدیجہ حضور سے بہت متاثر ہو چکی تھی، وہ پورا واقعہ میں نہیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے بھی بہت وقت چاہیے۔ لیکن حضور علیہ السلام جب پہلی مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر کے جب تشریف لے گئے، اور جب آپ آ رہے تھے تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ حضور کے سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے اور دھول کے اندر حضور کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور میسرہ نے آ کر بھی حضور علیہ السلام کی تعریف کی، تو حضرت خدیجہ نے حضرت نفیسہ سے کہا، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر مجھے نظر آ چکی ہے۔ تو نفیسہ نے کہا کون سا خواب؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج میری گود میں اتر آئے ہیں، تو میں نے اس کی تعبیر پوچھی تھی ورقہ سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو کہا خدیجہ اگر تم نے سچا خواب دیکھا ہے تو تو آخری نبی کی بیوی بننے کا شرف حاصل کرے گی۔ تو میں سوچتی تھی مکہ کے اس گرد و آلود ماحول کے اندر جب کہ لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے ہیں، زنا کا دور دورہ ہے، شراب اور عیاشیوں کا دور دورہ ہے، ان میں کون آخری نبی ہوگا؟ اب اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس امت کا یہ آخری نبی آ رہا ہے۔ دھول جس کے چہرے کو چھپا نہ سکے وہی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، گرد و غبار جس کے چہرے پہ پردہ نہ ڈال سکے وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ تو نفیسہ کو حضرت خدیجہ نے کہا تھا خدیجہ جاؤ اور جا کر محمد کو پیغام دو، حضور کی عمر 25 سال ہو چکی تھی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرے۔ حضرت خدیجہ کی سہیلی نفیسہ حضور کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ بظاہر میرے پاس جو ہے وہ پیسے اور دولت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نفیسہ نے کہا تھا اگر اس کا انتظام میں کر دوں تو اس وقت میرے سرکار نے فرمایا تھا میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ ہے کہ میرے ساتھ اس وقت نکاح کی بات جو تم کر رہی ہو، کون ہے مکے میں جو میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرے؟ تو کہا کہ وہ بات تو میں لے کر کے آئی ہوں، خدیجہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نکاح کرے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام کا جواب یہ تھا نفیسہ شریفوں کے رشتے اس طرح راستوں میں طے نہیں کیے جاتے، میرے ذمہ دار موجود ہے، جاؤ میرے چچا ابو طالب سے بات کرو، اگر وہ ہاں کرے تو میری ہاں ہے۔ اللہ کے حبیب جسے اللہ نے مختار کل بنا کر پیدا کیا، جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، حضور نے تعلیم امت کے لیے قانون دیا کہ شریفوں کے رشتے راستے میں طے نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھ کر طے ہوتے ہیں، اور پھر لڑکا لڑکی طے نہیں کرتے۔ حالانکہ وہ جو امت کے نبی ہے، صاحب وحی ہے، ارے جن کے پاس جبریل آ کر کے
کے زانوے ادب طے کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی بارگاہ ہے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جا کر میرے چچا سے بات کرو, اگر وہ ہاں کرے تو میری ہاں ہے. اس سے کیا پتا چلا اللہ کے حبیب قوم کو قانون دینا چاہتے ہیں. حضور نے جب اپنا رشتہ اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کے مشورے کے بغیر طے نہیں فرمایا, تو آج کے لڑکے آج کے چھوکروں کو کتنا تجربہ ہو گیا کہ یہ اپنے رشتے اور شادیاں ہنسنے کی بات نہیں. یہ جو تباہی مچی ہے نا قوم کے اندر, پسند کی شادی, ماں باپ کو تو بالکل اوائڈ کرتے ہیں, ان کی خوشی کا خیال نہیں کرتے. ہم اپنا رشتہ خود طے کریں گے. لڑکیاں کہتی ہیں میں اپنا رشتہ خود طے کروں. میں کہتا ہوں کیا کوئی ماں اپنی بیٹی کا برا چاہے گی؟ کوئی باپ اپنی بیٹی کا برا چاہے گا؟ کوئی ماں باپ اپنے بیٹے کا برا چاہیں گے؟ یاد رکھنا, ایک باپ اپنے لیے جتنی خوبصورت بیوی پسند نہیں کرتا, وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنی خوبصورت بہو تلاش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کے جو جذبات ہیں اس کا اندازہ شاید آج کے جوان کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ماں باپ کو جو ممتا دی ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اور سنو, تمہاری عمر 15, 17, 18, 20 سال کی ہے, جتنی اپنی عمر نہیں اس سے زیادہ ہمارے ماں باپ کے تجربات ہیں. خود تجربہ کرنے والا نادان ہوتا ہے, دوسروں کے تجربے پہ فائدہ اٹھانے والا کامیاب ہوتا ہے. خود تجربے نہ کیا کرو, دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا کرو. لوگ پسند کی شادیاں کرتے ہیں, 6 مہینہ بھی نہیں نپتی, سال بھر بھی نہیں نپتی, 8-10 مہینہ بھی نہیں نپتی. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے جو نب جائے وہ اللہ کا کرم ہے, ورنہ ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لڑکیاں کسی لڑکے کے بہکاوے میں آ کر اپنا گھر چھوڑنے کے لیے اور لو میرج کرنے کے لیے تیار ہو جائے, وہ لڑکی کبھی اپنی شوہر کی باوفا نہیں ہو سکتی. میں شک نہیں پیدا کرنا چاہتا آپ کے دل میں, لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں. اور سنیں وہ لڑکیاں بھی, جو لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ آج شادی کے لیے تیار ہوا ہے, وہ کبھی تیرا باوفا نہیں ہو سکتا. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا وہ لڑکا, اور وہ لڑکی بھی نقصان ضرور پہنچائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معیار ہے, جو اپنے ماں باپ کا باوفا نہ ہوا وہ تیرا کیسے باوفا ہو سکتا ہے. اور جو لڑکی اپنے ماں باپ کی باوفا نہ ہوئی, بتاؤ تمہاری محبت میں لڑکی نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیا, اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلایا, اور لڑکے نے لڑکی کی محبت میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا, انہیں خون کے آنسو رلایا. جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ وفادار نہ ہوا تو تیرا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اے لڑکے, تو نظر آیا تو اس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا, کل تجھ سے بہتر کوئی نظر آئے گا تو یہ تجھے دھوکہ دے کر اس کے ساتھ چلی جائے گی. اور اے لڑکیاں سنو, اگر یہ آج تم کو تمہارے حسن کی بنیاد پر اپنے ماں باپ کو تمہارے لیے چھوڑ چکا ہے, جب تم سے بہتر کوئی نظر آئے گی تو یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. یاد رکھنا, اسلام کے اندر شادی سے پہلے جو محبت کا تصور ہے وہ ہے ہی نہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو شادی سے پہلے محبت کی جاتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو شادی کے بعد محبت ہوتی ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطانی جذبات ختم ہو جاتے ہیں, رحمانی دی ہوئی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی. کیا تم کو نہیں پتا رحمان کی دی ہوئی محبت کا ذکر حضرت سلیمان اور بلقیس کے حوالے سے قرآن میں ہو رہا ہے, حضرت یوسف اور زلیخا کے حوالے سے قرآن میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی وہ محبت دیکھیں جو ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی تھی. اور حضور علیہ السلام کے غلام جتنی بیویوں سے محبت کرتے کوئی کر نہیں سکتے. اکثر میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آج کل کے وہ لوگ جن کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیں سکھاتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے پیار کرنا نہیں جانتے, اپنی بیویوں سے محبت کرنا نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں نادانو, ہم جتنا بیویوں سے پیار کرتے ہیں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ مسلمان, سچا مسلمان, نبی کا وفادار مسلمان جتنا اپنی بیوی کو پیار دیتا ہے اتنا کوئی نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بیوی زندہ ہو تو پیار کرتے ہیں, مر جائے تو بھی پیار کرتے ہیں. بیوی زندہ ہوتی ہے تو اس کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں, اور مر جاتی ہے تو اس کی محبت میں تاج محل جیسی عمارت بناتے ہیں. ہے کوئی دنیا میں ایسی قوم جس نے مردہ بیوی کی یادگار بھی کوئی بنائی ہو؟ وہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کی موت پر بھی تاج محل جیسی عمارت بنائی. آج بھی ہزاروں لوگوں کا جس کی بنیاد پہ پیٹ بھر رہا ہے. اور پھر سوچو تو صحیح, اللہ اکبر, یہ بھی خاص بات سن لو سنیو, اگر شوہر بیوی سے پیار کا حق ادا کرے, اگر شوہر
شہر بستا ہے اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے، اور بیوی اگر شوہر سے محبت کا حق ادا کرے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے۔ یہ مکے کا وجود کیا ہے؟ یہ مکے کا وجود کیا ہے؟ یہ مکہ ایک بیوی کی وفا کی تصویر ہے۔ ایک بیوی شوہر کی محبت میں بیٹھ گئی وادی غیر ذی زرع میں، اللہ نے اس کو مکہ بنا دیا اور کعبہ جیسی عمارت نصیب ہو گئی۔ ہے کوئی؟ لوگ مکے کو کہتے ہیں مکہ مکہ، مکے کا پس منظر تو دیکھو، وہ شان والا مکہ جس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اگر ہاجرہ با وفا ہو کر نہ بیٹھتی، اگر ہاجرہ با وفا ہو کر نہ بیٹھتی تو پھر زمزم کا تصور کیسا؟ زمزم کا تصور کیسا؟ ارے زمزم کا تصور تو ہاجرہ کے صدقے میں ہے۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی، اولاد کے رونے پہ جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم جیسا پانی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آج بھی وہ پانی اگر تمہیں سیراب کر رہا ہے تو کسی ماں کی ممتا کی یاد دلا رہا ہے، لیکن ہم اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل کے نوجوان لڑکوں کو بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات حیا کے پردے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے جوان فیس بک پہ بیٹھ کر رشتے طے کر رہے ہیں، موبائل پر رشتے طے کر رہے ہیں، جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ ایسے کیسز ہمارے سامنے خود آئے ہیں، بغیر دیکھے رشتے طے ہوئے، شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر طلاق ہو گیا، بغیر دیکھے رشتے طے ہوئے، پھر بعد میں ماں باپ نے رکاوٹ ڈال دی، شادی نہیں ہونے دی، لڑکی پاگل ہو گئی یا لڑکا پاگل ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے، تباہی کی صورت۔ اور آپ کو بتاؤں یار، ماں باپ کو چھوڑ کر جب عبادتوں میں خوشیاں نہیں ملتی، ماں باپ کو چھوڑ کر شادیوں میں خوشیاں کیسے مل سکتی؟ ماں باپ کتنی تمناؤں سے اپنے بیٹوں کو پالتے ہیں۔ اسلام محبت اور عشق کا مخالف نہیں ہے، لیکن جس کو تم نے عشق کا نام دیا ہے وہ عشق نہیں ہے، وہ نفسانیت ہے۔ میں ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک شخص کا انٹرویو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ مولوی لوگ جو ہے وہ محبت اور عشق کے بہت مخالف ہیں۔ میں ہنسنے لگا پڑھتے پڑھتے کہ مولوی کو کہتا یہ عشق کے مخالف ہے، ہمارا تو دین ہی عشق پر ہے، دین کی بنیاد ہی عشق پر ہے، بغیر محبت کے تو ہمارا دین کا تصور نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، ہمارے نبی کا فرمان ہے آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے دین کی بنیاد محبت ہے، لیکن جس کو تم عشق و محبت کہہ رہے وہ نفسانیت ہے۔ اگر عشق و محبت کی بات ہے تو پھر ایک لڑکی ہی سے کیوں؟ اگر عشق سے دل اتنا لبریز ہے تو ایک لڑکی ہی سے عشق کیوں؟ ماں سے کیوں نہیں؟ بھائی سے کیوں نہیں؟ بہن سے کیوں نہیں؟ پڑوسیوں سے کیوں نہیں؟ معاشرے سے کیوں نہیں؟ سماج سے کیوں نہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ جس ایک لڑکی کو تم نے ٹارگٹ کیا ہے عشق کی خاطر، وہ عشق نہیں ہے بلکہ وہ نفسانیت ہے۔ اس لیے کہ پانی جہاں ہوگا وہ گیلا کرے گا، یہی تو بات ہے۔ عشق جہاں ہوگا وہ سب کو سیراب کرے گا۔ یہ کیسا عشق ہے جو ماں کا دل جلا رہا ہے، جو باپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے، اور بھائیوں کو جو ہے وہ جدا کر رہا ہے، معاشرے میں بدنامی مول لے رہا ہے، اور آپ اس کو عشق کا نام دیتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم یہ عشق نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے۔ اور یاد رکھنا، ماں باپ کو ترسانے والے آپ سے عرض کروں کہ اگر ماں کی اجازت کے بغیر کوئی حج کو نکلا تو اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچنے نہ دیا۔ آج کل کی لڑکیاں نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم خودکشی کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور اس کے بعد ضد کرتے ہیں۔ ضد مت کرو۔ اور پھر سماج نے تو ہمیں حق دیا ہے نا۔ آپ کے راجستھان میں کیا ماحول ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اسلام کا قانون یہ ہے جیسے لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں، ویسے ماں باپ کو لڑکی سے بھی پوچھنا چاہیے کہ تمہیں لڑکا پسند ہے یا نہیں۔ اور پھر لڑکی کو یہ حق ہے
کہ وہ اپنی مرضی کا اظہار بمانگ دہل کر سکتی ہے کہ مجھے پسند ہے یا نہیں۔ لوگ سماج میں یہ بھی ظلم کرتے ہیں کہ لڑکے سے تو 50 مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں لڑکی پسند ہے یا نہیں، لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھتا کہ تمہیں لڑکا پسند ہے یا نہیں۔ اور اگر لڑکی کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں تو بھائی ادھر سے مار رہا ہے، ادھر سے ماں گالیاں دے رہی ہے، تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے آگے جانا چاہتی ہے۔ نہیں، جو پسند کی شادیاں کر کے بھاگ رہی ہے وہ بھی غلطی پر ہے، اور جو لڑکی کی پسند نہ ہونے پر زبردستی اس کو نکاح کر رہے ہیں وہ لوگ بھی غلطی پر ہے۔ اسلام نے کہا ہے، سوچو وہ مختار کائنات نبی جب اپنی بیٹی کا رشتہ صدیق اکبر لے کر کے آئے، حضور نے کہا میرے اللہ نے مجھے اس معاملے میں فرمایا کہ فاطمہ کا رشتہ اللہ کی مرضی سے طے ہوگا۔ پھر حضرت عمر لے کر آئے، حضور نے یہی جواب دیا۔ صدیق و عمر دونوں مولا علی کے پاس گئے۔ حضرت مولا کائنات بہت خوبصورت تھی، علی یہ مرتضیٰ بہت حسین و جمیل تھے، اسی لیے ہر صحابی کے نام کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن مولا علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت تھے علی، بلکہ علی کا حسن میں کیا بیان کروں، علی کا حسن میں کیا بیان کروں۔ آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی علی کی اولاد کے چہرے دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو علی کے چہرے کی شان کیا ہے، علی کے چہرے کی شان بہت خوبصورت تھے۔ علی مرتضیٰ اونٹ چرا رہے تھے چراگاہ میں، یہ دونوں پہنچے صاحبین، اور پہنچنے کے بعد جو ہے صدیق و فاروق پہنچ کر کے کہتے ہیں علی حضور سے جا کر فاطمہ کا ہاتھ مانگو، ایسا لگتا ہے شاید انتظار تمہارا ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میں حضور سے کیسے، اور میری ہمت کیسے ہوئی، کہا جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی نے کہا ابو بکر تمہیں حضور نے روک دیا، عمر تمہیں روک دیا، مجھے کہا کہ ہمیں یہی امید لگتی ہے کہ تم جاؤ۔ حضرت مولا کائنات گئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے جا کر۔ کریم آقا جس کی نگاہوں سے آسمان کے راز نہ چھپے، ان کی نگاہوں سے علی کے دل کی بات کیا چھپ سکتی تھی۔ سرکار نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور آپ سے شرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے کہا کہو آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا حضور ایسے آیا۔ ارشاد ہوا آج تیرا آنا یہ نہیں بتاتا کہ ایسے آیا، کوئی نہ کوئی مقصد دل میں لے کر آیا، کہو علی بات کیا ہے؟ اس کی حضور دل کی بات کہنے میں شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، سوچو تو صحیح علی مرتضیٰ اپنے دل کی بات اپنے نبی کی بارگاہ میں کہنے کے لیے شرما رہے ہیں۔ آج کل کے لڑکوں کا حال کیا ہے، ساتھ میں کسی کو لے آتے ہیں، امی یہ تمہاری بہو ہے، یہ فلموں کا انداز ہے، یہ سیریلوں کا انداز ہے، ہنسنے کی بات نہیں، بڑی تباہی کی بات۔ اور ایک بات میں ان لڑکوں سے کہنا چاہتا ہوں، لڑکیوں سے، ہم نے پسند کی شادی تو کر لی، بھاگ کر شادی کر لی، جذبات سال 2 سال میں سرد ہو گئے، چلو نب بھی گئی زندگی، لیکن اس کا نقصان آپ کو 18 سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ کے بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کوئی شریف گھرانے کا ان کو رشتہ نہیں آتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لڑکی سے شادی نہیں کرنا، اس کی ماں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی، تو جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہوگی، اس کے بیٹے کو بیٹی نہ دینا، اس نے تو بھگا کر شادی کی تھی، جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا ہوگا۔ اس وقت جب شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنے اس لمحے کے گناہ پر صدیوں گویا کہ بے چین رہتا ہے، برسوں بے چین رہتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اپنے وقتی جذبات کے لیے میرے جوانوں اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ مت کرنا۔ شریف گھرانوں کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں، مجبوراً پھر ایرے غیروں کے یہاں بیاہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر زندگی بھر ان کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اس لیے جذبات میں کبھی فیصلے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے اس کی حضور ہمت نہیں ہوتی، سرکار علیہ السلام کے چہرے پہ خوشیوں کے آثار تھے، کہا علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو؟ گردن جھک گئی، حیا سے گردن جھک گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے مجھے حکم دیا کہ علی آ رہا ہے فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے، اور اسی کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اللہ کا حکم ہے، مولا علی آ چکے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے پاس جا کے کہتے فاطمہ میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تیرا خیال کیا ہے؟ حضور اپنی بیٹی سے پوچھ کر
ہر باپ کو یہ قانون عطا کر رہے ہیں کہ جب مولائے کل مختار کل سید الانبیاء قائد المرسلین اپنی بیٹی کے رشتہ طے کرنے سے پہلے بیٹی سے پوچھتے تیرا کیا خیال ہے، تو تم نے بھی اپنی بیٹی سے پوچھنا ہے نبی کی سنت سمجھ کر، اور بیٹی کو یہ حق بھی دینا ہے کہ وہ ہاں بھی کر سکے اور نہ بھی کر سکے، لیکن قربان با حیا باپ کی با حیا بیٹی تھی، ہر ایک حیا پا کر کے عزت پاتا ہے، لیکن حیا ان کے قدموں میں آ کر عزت پاتی ہے۔ سیدہ نے گردن جھکا لی، لبوں پہ ہلکی سی تبسم تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ بیٹی نے اجازت دے دی، اسی لیے تو شریعت کا مسئلہ ہے، اگر لڑکی خاموش آنسوؤں سے رو دے یا مسکرا دے تو اس کو اجازت پر محمول کیا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں یہ قانون پڑھایا جاتا ہے، اگر وہ خاموش آنسوؤں سے رو دے، کیونکہ خاموش آنسو جو ہے وہ خوشی کی علامت ہو، کیونکہ اگر اس نے منع کرنا ہوتا تو وہ زبان سے منع کر دیتی، تو جو خاموش آنسو ہے وہ اجازت پر محمول کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ سے حضور نے کہا علی جاؤ ابو بکر عمر کو اور پھر چند صحابہ کے نام لیے طلحہ اور زبیر کو بلا لاؤ، ان کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ آئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اللہ نے عرش پر علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ فرش پر میں بھی نکاح کر دوں، اس لیے نکاح کی تقریب منعقد کر دی جائے۔ لیکن یہاں یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن اب مجھے چونکہ بات چھڑ گئی ہے تو بات یاد آ رہی ہے۔ قربان جائیں، کونین کے تاجدار کی بیٹی کی شادی ہے، لیکن کس قدر سادی ہے، شادی ہے اور کس قدر سادی ہے، سادگی جس پہ نچھاور ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی سے کہا علی مہر کا انتظام کرو۔ عرض کی حضور کوئی پیسے ہی نہیں ہے، سرکار نے کہا وہ جو میری زرہ ہے وہ بیچ دو اور بیچ کر کے انتظام کرو، مہر کا انتظام۔ اس سے پتہ چلا کہ مہر کتنا قیمتی ہے، ہم ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، مہر کا انتظام نہیں کرتے۔ مہر کتنا ہے؟ 5 لاکھ، کتنا ہے 4 لاکھ، کتنا ہے 2 لاکھ، دینا ہی نہیں ہے تو کتنا بھی طے کرو کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مہر اس لیے مقرر کرے کہ نہ دے گا، قیامت کے دن وہ زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کو زانی کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا، اس لیے مہر ادا کرو، مہر دیا کرو۔ مہر کی رقم بڑی بابرکت ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہر کی رقم خود بھی استعمال کر سکتی ہے، اللہ کی راہ میں بھی دے سکتی ہے۔ بعض عورتیں تو مہر ڈر کے مارے نہیں لیتی، نہیں مہر لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ مہر لینا عورت کا حق ہے، مہر لینا عورت کا حق ہے، اور مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جلدی سے جلدی مہر ادا کریں۔ لوگ تو زندگی بھر مہر باقی رکھتے ہیں، مہر ادا بھی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا جاؤ مہر کا انتظام کرو، زرہ بیچ دو۔ مولا علی زرہ لے کر کے سوچا کہاں بیچوں، حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گئے، کہا بھائی عثمان یہ زرہ بیچنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ حضور نے نکاح کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا جتنی رقم آپ کہیں۔ کہا میں 400 اس کی قیمت لگاتا ہوں۔ 400 دی۔ کہا علی آپ نے حضور کی زرہ کے لیے میرے گھر کا انتخاب کیا، یہ آپ کا احسان ہے، اس کی خوشی میں 400 اور دیتا ہوں کہ آپ نے میرے گھر کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ علی اللہ اکبر، قربان جائے کیا محبت تھی، کیا محبت تھی، 400 زرہ کا، اور پھر اس کے بعد کہا میرے گھر کا انتخاب کیا تو 400 اور دیتا ہوں، اور پھر تمہاری شادی کی خوشی میں کوئی نہ کوئی تحفہ تو تمہیں دینا ہی ہوگا، علی یہ زرہ میں تمہیں بطور تحفہ دیتا ہوں۔ یہ صحابہ میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، اللہ اکبر۔ اور پھر سید الکونین کی بیٹی کی نکاح کی تقریب منعقد شان سے ہوئی کہ صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کھجوریں لے کر آئے، کھجوریں جبریل علیہ السلام لے کر آئے، بڑی طویل داستان ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا نکاح کیا، اور ایک روایت کے مطابق 3 سال تک کے ودائی نہیں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق فوراً ودائی ہو گئی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر جو دوپٹہ ڈالا تھا، اس دن جس دن شادی تھی، جس دن نکاح تھا، اس دوپٹے میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔
سر پہ نیا دوپٹہ بھی نہیں ڈالا. حالانکہ اللہ کے رسول چاہتے, اللہ کے محبوب چاہتے تو جنت کے دوپٹے آتے. خدا کی عزت کی قسم, اللہ رب العزت اگر محبوب عرض کر دیتے تو دوپٹوں سے زمین کے خطے بھر جاتے حضور کی عرض پر. ارے نگاہیں اٹھنے پہ جب قبلہ بدل جاتا ہے تو حضور کی عرض پر کتنے جنت کے دوپٹے آ جاتے. لیکن قربان جائیں, محبوب خدا چاہتے تھے, لیکن اللہ کے حبیب دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ اللہ بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے کرو کہ اگر کوئی غریب اپنی بیٹی کو سادگی سے رخصت کرے تو کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے, بلکہ لوگ یہ کہے کہ یہ تو محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اور کوئی بیٹی جب باپ کے گھر سے رخصت ہو پرانے دوپٹے کے اندر تو اس کو غم نہ ہو بلکہ اس کو خوشی ہو کہ یہ تو سنت میرے نبی کی ہے, میرے نبی کی شہزادی کی سنت ہے. لیکن سنو تاریخ کا وہ حسین باپ بھی سن لو, جب میرے رسول نے اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی جس میں 17 پیون تھے, اس میں 16 پیون کپڑوں کے لگے ہوئے تھے اور 17واں پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے تاجدار کی بیٹی اس شان سے گھر سے رخصت ہو رہی ہے کہ نیا لباس بھی نبی کی بیٹی کو بظاہر میسر نہیں ہے. اور اللہ کے حبیب اپنی بیٹی کے سر پہ چادر ڈالتے کہتے ہیں, فاطمہ اگر آج تمہاری امی خدیجہ حیات ہوتی تو تمہارے لیے وہ بہت اہتمام کرتی, لیکن آج تیرے بابا کے گھر میں تجھے دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے, بظاہر کچھ نہیں ہے. رسول پاک اپنی بیٹی کو سر پہ چادر ڈال کر کے اپنے ہاتھ سے, حضور نے اپنے ہاتھ سیدہ کے کندھوں پہ رکھے اور قریب کے مکان میں جو ایک صحابی سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علی کے لیے لیا تھا, وہ اس گھر کے اندر سیدہ فاطمہ کو پہنچا دیا اور کہا, فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے تیرا نکاح کیا, اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان سے میں نے تیرا نکاح کیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں سے, اپنی سوچ کو تبدیل کرو. واٹس ایپ پہ بیٹھ کر رشتے طے مت کرو, فیس بک پہ بیٹھ کے رشتے طے مت کرو, یہ بہت دنوں تک کے نہیں ٹکنے والے. اور آج اب جب شادی ہو جاتی ہے, شادی کے بعد بھی, شادی سے پہلے پسند کی شادی ماں باپ کو کوئی اہمیت نہیں, اور شادی کے بعد دلہن جو آتی ہے, سب نہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, اکثر جو دلہنیں آتی ہے ان کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی شخصیت ہوتی ہے تو وہ شوہر کی ماں جسے ساس کہتے ہیں, ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. دلہنوں کو, بیویوں کو, وہ سب کو پیار دینا چاہے گی. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میری بہنیں ناراض نہ ہو, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں لطیفے کہنے کا تقریر میں عادی نہیں ہوں اور نہ اس کو پسند کرتا ہوں, لیکن میں نے ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھ سے بیان کر رہے تھے, میری والدہ بھی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شوہر نے, میرے والد نے مجھے بتایا, ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون سی ہے. میرے والد نے, میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو کہا کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سب سے خوش نصیب عورت کون سی ہے, تو بیوی نے جھٹ جواب دیا, حضرت حوا ہے. تو شوہر نے پوچھا اس کی وجہ, دلیل, کہ اس لیے کہ ان کی سانس نہیں تھی, ان کی سانس نہیں تھی, اس لیے وہ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہے کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئی, سانس کی مصیبت سے. یعنی عورتوں کی سوچ یہ ہوتی ہے, عورتوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنی سانس کو سب سے زیادہ اپنے لیے نقصان دہ تصور کرتی ہے. لیکن یہ کیوں فکر پیدا ہوئی؟ سیریل دیکھ کر. سیریلوں کے اندر جو سانس سے نفرت کا زہر بھرا جاتا ہے, فلموں کے اندر جو سانس سے نفرت کا زہر بھرا جاتا ہے, اس لیے آنے والی دلہنیں یہ تصور کرتی ہے کہ میرے لیے سب سے بدترین ذات میری سانس کی ہے. لیکن اس مجمع میں, سنیوں کے مجمع میں, میں اپنی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں, ایک عورت کے لیے جو شادی شدہ ہے, اگر سب سے زیادہ اس کی سب سے بڑی کوئی محسنہ ہے, کوئی محسن ہے, تو اس کی سانس ہے. اس لیے کہ اس کو شوہر ملا کہاں سے؟ اس کے سانس کے صدقے میں شوہر ملا. اور پھر سوچو تو صحیح, ایک چھوٹا سا بچہ اگر ہم آپ سے مانگے تو کیا آپ دو گی؟ نہیں دو گی. ایک چھوٹا سا بچہ جب تم کسی کے حوالے نہیں کر سکتی, ارے یہ تمہاری سانس کا جگر ہے کہ اس نے تمہارے شوہر کو جوان کر کے تمہارے حوالے کر دیا ہے. اب اگر تم اس سے نفرت کر رہی ہو تو کتنا بڑا ظلم کر رہی ہو. اگر یہ سانس نہ ہوتی تو تمہارا شوہر کہاں ہوتا؟ اور پھر تمہاری سانس تمہارے شوہر کی جنت ہے. اگر تم نے اپنے شوہر کی جنت کو
گھر سے نکال دیا تو تمہارا شوہر تو بغیر جنت کا ہو گیا، اور پھر تمہارا شوہر جب ماں کی بد دعا لے گا تو اس بد دعا کا اثر تم پر بھی پڑے گا۔ اس لیے خواتین سے میں کہنا چاہتا ہوں، ساس کی بد دعا مت لو، ساس کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ آج تم بہو ہو، کل تم بھی بڑی ہو کر کے ساس بنو گی، اور تم اپنی ساس کو جتنا ستاؤ گی تمہاری آنے والی بہویں اس سے زیادہ تمہیں ستائے گی، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور آج کل کا دور تو ایسا ہے، بیوی نے کہہ دیا کہ آپ کے ماں باپ سے میری نہیں بننے والی، تو شوہر فوراً تیاری کرتا ہے کیسے میں اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالوں یا میں خود نکل جاؤں۔ یہ سماج ہے اپنا۔ اب تو دنیا کے اندر بڈھے ہاؤس اولڈ ہاؤس بن رہے، بڈھے گھر بن رہے، کیوں؟ تاکہ ماں باپ کو وہاں پہنچایا جائے اور ہم سکون کی زندگی رہیں۔ یاد رکھنا، جس گھر میں ماں باپ نہیں اس گھر میں بہاریں نہیں، جس گھر میں ماں باپ کی دعا نہیں اس گھر میں بہاریں۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، عیش سب کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ماں باپ وہ ہیں جن کی دعاؤں سے خدا ملتا ہے، کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے الگ الگ دوستوں نے مل کر کے الگ الگ فرمائشیں کی ہے، اس لیے میں سارے عناوین کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ماں باپ کی دعا لیتے رہو۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس کے دامن میں سب کچھ ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ساس جو بہو سے چڑھتی ہے نا، اس کی وجہ ہماری اپنی بیٹوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ جب ہم شادی سے پہلے کوئی چیز لاتے تھے تو ماں کے ہاتھ میں دیتے تھے، شادی کے بعد لاتے تو بیوی کے ہاتھ میں دیتے، تو ہماری ماں کو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ ڈائن آئی ہے اس نے میرا حق چھینا ہے، یہی ہوتا ہے، تو وہ دشمن بنتی ہے اپنی بہو کی۔ اس وقت مرد کو بہت حکمت سے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ماں کو یہ چیز بری لگتی ہے تب تو اس نے اس کے ہاتھ میں دینا ہی نہیں ہے، ویسے بھی ماں حقدار ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز دی جائے۔ قربان جائیں، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب گھر میں کوئی چیز آتی تھی تو ماں کے ہاتھ میں دی جاتی تھی اور ماں تقسیم کرتی، اس لیے کہ ماں کے ہاتھ میں خدا نے جو برکت رکھی ہے وہ برکت کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، کما کر لاتے تھے تو ساری دولت ماں کے قدموں میں ڈالتے تھے، تو برکت بھی تھی۔ آج ماں باپ سے چھپا چھپا کے رکھتے، بہت عجیب سا حال ہو گیا ہے، دین پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ماں باپ کی برکتوں سے وہ ملتا ہے جو کسی نفل عبادت سے نہیں مل سکتا۔ یہاں پر چونکہ آج حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کی شب ہے، شب وصال اویس قرنی ہے، تو مجھے حضرت اویس قرنی کی وہ زندگی یاد آتی ہے جو انہوں نے ماں کے ساتھ کیا، جو ماں کے ساتھ انہوں نے وفا کیا، اس نے اویس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت اویس کے لیے کہا تھا کہ میری امت کا یہ وہ مرد ہے، اگر یہ دعا کر دے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کر۔ اویس قرنی کے لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن وہ مرتبہ کیوں ملا؟ ماں کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، ماں باپ کے بغیر کوئی زندگی کی خوشی نہیں مل سکتی، اس لیے رشتہ تلاش کرو ماں باپ کی خوشی سے۔ ہاں، اگر ماں باپ اللہ رسول کی ناراضگی کی طرف بلائے تو پھر ان کی بات نہیں سنیں، لیکن اس وقت بھی ادب سے ان کو سمجھائیں، لیکن اور ماں باپ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے ماں کو جو ممتا دی ہے نا، وہ ممتا کسی کو نہیں دی۔ ایک مرتبہ نئی نویلی دلہن گھر میں آئی، کچھ دن گزرے، اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھو جی، آپ کی ماں کے ساتھ میری نہیں نبھے گی۔ اچھا، یہ جو عورتیں گھر سے نکالتی ہیں نا، کیوں نکالتی ہے پتہ ہے؟ جو ہماری مائیں اور بہنیں صرف دنیا دار اور مالداروں کی لڑکیاں لاتی ہیں نا، جن میں دین نہیں ہوتا، اصل بگاڑ کہاں سے؟ دین نہ ہونے سے۔ جہاں دین ہوگا وہاں کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو ہم بیٹیاں ڈھونڈتے، بہویں ڈھونڈتے کیسے؟ بہت مالدار گھر کی ہو، بہت دنیاوی پڑھی لکھی ہو۔ مالداری غلط نہیں ہے، مالدار گھر کی ہو، ارے حضور کے گھر سے بڑھ کر کون سا مالدار گھرانہ ہو سکتا ہے، لیکن دیندار ہو۔ بہویں دیندار تلاش کرو، بیویاں دیندار تلاش کرو، داماد دیندار تلاش کرو، دین ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ اور ہم پڑھی لکھی، دنیاوی پڑھی لکھی ہو، دین نہیں آتا کچھ، تو آ کر کے پھر وہ پہلے ساس سسر کو گھر سے باہر کرتی، تو پڑھی لکھی دنیاوی آئی اور شوہر سے کہہ دیا، دیکھیے جی، آپ کی ماں رہے گی تو میں نہیں رہوں گی۔ اس نے سوچا ماں کو تو کسی بھی طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے،
اس نے اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا امی آج میں تمہیں پارک میں لے جانا چاہتا ہوں، اور پارک میں لے جانے کے لیے کار میں بٹھایا۔ ماں آج بہت خوش تھی کہ میرا بیٹا پہلی مرتبہ مجھے کسی پارک میں لے جا رہا ہے۔ رستے میں جیسی گاڑی چلنے لگی، کہا امی مجھے معاف کرنا، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجڑنے والی تھی۔ میری بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں رہے گی تو میں نہیں رہوں گی، اس لیے ماں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں گھر سے باہر کر دوں، لیکن ماں میں نے اس کا ایک انتظام کیا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اپنا جو اولڈ ہاؤس ہے نا اپنے ملک کا، اس میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں وہاں فیس بھرتا رہوں گا سال بسال، اور وہ تمہاری خدمت کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے پڑوس کے ملک کی داستان ہے۔ ایک مسلمان بیٹا اپنی ماں کو جب یہ کہہ رہا ہوگا، اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اس لیے کہ ماں جو محنت کرتی ہے بچے کو بڑا کرنے کے لیے، وہ صرف ماں ہی جانتی ہے، کسی اور کو اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ مرد تو کبھی اس کا احساس نہیں کر سکتے کہ ماں کتنی قربانی دیتی ہے۔ اور ایک مالی اگر ایک پودے کے لیے چھوٹی سی قربانی دیتا ہے تو اس کو پودے سے اتنی توقع وابستہ ہوتی ہے، تو جو ماں 9 مہینے تک اپنے بچوں کو پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال تک کی اپنا لہو جگر پلا کر کے بڑا کرتی ہے، سوچو جب اس ماں نے یہ سنا ہوگا اس کے دل پہ کیسی بجلی گری ہوگی۔ لیکن ماں ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، ماں کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کا ترجمہ، چلیے میں آپ سے کہتا ہوں، بڑے بڑے ادیبوں سے کہتا ہوں، ایک لفظ ماں کا ترجمہ کر کے دکھائیں۔ ماں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کسی لغت میں ماں کا ترجمہ؟ یار جس کے نام کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کی ذات کی ترجمانی کیسے ہو سکتی؟ ماں وہ ہے، خدا نے جس کو ممتا بھرا دل دیا ہے۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ماں دھوپ میں سائے کی طرح ایک چیز کا نام ہے۔ ماں غموں میں خوشیوں کا تحفہ دینے والی ذات ہے۔ ماں ٹھنڈی ہواؤں کی طرح ہے۔ ماں رحمت للعالمین کی رحمتوں کی جھلکیوں کا نام ہے۔ ماں رحمت للعالمین کی رحمتوں کی جھلکیوں کا نام ہے۔ اولاد کچھ بھی کرے، ماں سوائے دعا کے کچھ اور نہیں دیتی۔ بہت جلدی ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں اتنا پیار کرتی اپنی اولاد سے، کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ خطیب سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ خطیب ہے، ادیب سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ اچھا لکھتا ہے، امام سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ متقی ہے، لوگ عالم سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ علم والا ہے۔ لیکن ماں جب وہ خطیب نہیں تھا، ادیب نہیں تھا، عالم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جب بستر میں غلاظت کرتا تھا تب بھی اس سے پیار کرتی تھی، اور سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب تو بہت آرائش کے دن ہیں، پلنگ ہے گھروں میں، اب تو بہت دولت کی ریل پیل ہے دنیا کے اندر۔ پہلے مالدار لوگوں کے یہاں بھی لوگ چٹائیوں پہ سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، بستروں پہ سوتے تھے، گدے نہیں ہوتے تھے عام طور پہ لوگوں کے یہاں۔ کبھی کبھی تو ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ ایک بستر پہ سردیوں میں بچے نے پیشاب کر دیا تو ماں گیلے پہ سو کر سوکھے پہ اپنے بچے کو سلاتی تھی، پوری رات کبھی وہ اپنے سینے پہ سلاتی تھی، بچہ روتا تھا تو دودھ پلاتی تھی۔ وہ ماں ہے۔ سوچو آج ماں اور باپ کا کوئی ادب نہیں رہ گیا۔ لوگ مغربی تہذیب میں اتنے ڈوب گئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہو گئے تب ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں رہی۔ جوان ہو کر، مالدار ہو کر، سنو جب حضرت موسیٰ ماں کے انتقال کے بعد کوہ طور پر چلے تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ رک گئے۔ اللہ میں پہلی مرتبہ تو طور پہ نہیں آتا، آج تو کیوں کہتا ہے کہ سنبھل کے آنا؟ آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں کہا تھا سنبھل کے آنا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں آنچل پسار کر کہتی تھی اللہ
میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اے موسیٰ اب تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں قبر میں سو چکی ہے، آپ سوچو یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جوانی کے جوش میں ماں باپ کو دھوکہ دینے والوں، پیار کرنے والوں کی قدر کرو۔ جس دن تمہیں دنیا دھوکہ دے کر پیار سے محروم کر دے گی، اس دن تم ماں باپ کو تلاش کرو گے، اور جب ماں باپ کو تلاش کرو گے اس دن یہ جھریاں پڑے ہوئے چہرے تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ ہاں، ہر عبادت کی قضا ہو سکتی ہے، ماں باپ کے چہروں کی زیارت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جس دن یہ چہرے قبر میں جائیں گے اس دن تم ان کی زیارت کو ترسو گے، اور ان کی زیارت کر کے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتے۔ کسی حسین چہرے کو دیکھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھریاں پڑے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھنا کائنات کی ہر نعمت تمہارے پاس ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ماں نہیں ہوگی تو تمہیں ایک دن ماں کی یاد ضرور آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیویاں بے وفا ہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جتنا کمزور رشتہ بیوی سے ہوتا ہے اتنا کمزور رشتہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ 3 جملے کہہ دیے رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن ماں کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ خدا کے لیے بیوی کی غلط باتوں کی بنیاد پہ کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑنا، اور ماں باپ کے بہکاوے میں آ کے کبھی بیوی پہ ظلم بھی مت کرنا۔ یہ بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت پیاری سی بات۔ گھر میں ہر نعمت ہوگی لیکن ماں نہیں ہوگی تو ماں کی یاد آئے گی۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ مغرب کی نماز ہو چکی اور مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے میں، اور حضور بیٹھ کر چپ کے بہت خاموشی سے رو رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہے، عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، اذان عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، حضور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے اچانک دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو، تڑپ گئے، حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، حضور کے گھر میں کس چیز کی کمی تھی جو جنت غلاموں کو بانٹتے ہوں؟ اس نبی کو آج ماں کی یاد آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو خدا کی زیارت کرنے والا رسول ہے ایک دن اس کو بھی کبھی ماں کی یاد آتی، اور یہ بات تو کبھی اوپن ہو گئی کہ حضور کو ماں کی یاد آئی۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کو ماں کی یاد آئی ہوگی اور حضور کتنا روئے ہوئے۔ حج کو جانے سے پہلے حضور ماں کے مزار پہ گئے، مقام ابوا پہ ماں کے مزار پہ گئے۔ حضور نے کہا اے میرے صحابہ آج مجھے میری امی کی یاد آئی۔ کیا وہ ماں تھی جس کا بیٹا نبیوں کا امام تھا؟ اگر تمہاری دعائیں قبول ہونے میں دیر ہوتی ہو نا تو نبی کی امی کا وسیلہ لے لیا کرو، اس لیے کہ ماں ہونے میں ان کی مثل کوئی عورت نہیں۔ کہتے ہیں آقا آج مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ کس عمر میں؟ حضور کی عمر 53 سال سے زیادہ ہے اور آج حضور کو ماں کی یاد آئی۔ اس کا مطلب جیتے جی ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، تمہیں ماں باپ کی یاد ضرور آئے گی۔ پیار کرنے والے نبی کو جب ماں کی یاد آتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں آئے گی، ہمیں کیوں نہیں آئے گی؟ لیکن ناقدری کرنے والوں کو جب یاد آئے گی تو بہت پچھتائیں گے۔ آقا نے جب کہا نا کہ مجھے میری امی کی یاد آ گئی، سب صحابہ رونے لگے، سب کو یاد آ گئی وہ ماں، وہ خوش نصیب ماں جس نے 9 مہینے تک اللہ کا نور اپنے شکم میں رکھا، وہ خوش نصیب ماں جس نے حضور کو لوریاں دی، وہ خوش نصیب ماں جس نے حضور کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ خوش نصیب ماں جس نے حضور کو اپنا دودھ پلایا، وہ خوش نصیب ماں جس نے حضور کو انگلی پکڑ کر
مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ تک پہلی مرتبہ لے گئی ان کے بابا کے مزار کی زیارت کے لیے. وہ خوش نصیب ماں جس نے سب سے پہلی مرتبہ حضور کی نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلی بار حضور کی نبوت کا اعلان کرنے والی سب سے پہلی بار اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت آمنہ ہے. حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے. حضور کی امی مقام ابوا میں ایک ٹیلے پہ لیٹی ہوئی تھی، پتھر کا سرانہ تھا. حضور اپنی ماں کو دیکھ رہے. تھوڑا تصور کر لیں، اب یہاں پالی چھوڑ کر آپ ابوا میں آ جائیں. ابوا کے مقام پہ 6 سال کا ننھا سا پیغمبر اپنی ماں کے پاس سینے کے قریب بیٹھا ہے. حضور کی امی بیمار ہے اور پتھر کا سرانہ لگا کے حضور کی امی لیٹی ہوئی ہے. حضور کبھی اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، حضور کی امی حضور کو دیکھتی ہے، حضور کا وہ خوبصورت چہرہ، ماں دیکھ کے رو رہی ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں امی کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو امی؟ ماں نے کہا بیٹا اس لیے رو رہی ہوں کہ تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں. آخری مرتبہ دیکھ. ننھے سے پیغمبر نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہیں دیا. ماں کو روتا دیکھ کے یہ فطرت ہے، ماں کو روتا دیکھ کے بچے بھی رونے لگتے ہیں. حضور بھی رونے لگے. حضور کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو رخسار پر گرنے لگے. میرے نبی کی ماں نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ شعر کہنے شروع کی. اگر سب سے پہلے کسی عورت نے نعت کے اشعار کہے ہیں وہ میرے نبی کی امی ہے. سب سے پہلے عورتوں میں اس امت میں نعت پڑھنے والی میری نبی کی ماں ہے. میرے نبی کی ماں نے اشعار کہنے شروع کی. ارشاد فرمایا دنیا کی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، دنیا کی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر چیز کا ذکر مٹ جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، لیکن میں کبھی بھلائی نہیں جاؤں گی، مجھے لوگ کبھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک میرا ذکر زندہ رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ماں جس نے میرے نبی کی عورتوں میں سب سے پہلے نبوت کا اعلان کیا. حضور نے کہا مجھے میری امی کی یاد آ گئی، میری ماں مجھے یاد آ گئی. صحابہ رونے لگے. رو رہے ہیں صحابہ، حضور بھی رو رہے ہیں. روتے روتے کچھ افاقہ ہوا، روتے روتے کچھ افاقہ ہوا تو سرکار نے پھر فرمایا اے میرے صحابہ اگر اس وقت میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضور نے کہا اگر میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا ظاہری زندگی میں؟ صحابہ نے اس کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ سرکار فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میں تم لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی اے محمد ادھر آؤ. اے محمد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حضور کو یوں پکارے اے محمد. قرآن نے پابندی لگائی حضور کو ایسے مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہو، لیکن حضور خود کہہ رہے ہیں، حضور خود کہہ رہے ہیں. میری امی مجھ سے کہتی اے محمد ادھر آؤ. شاید اللہ نے محبوب کے سر سے بظاہر ماں کا سایہ اس لیے پہلے اٹھا لیا کہ اے محمد ادھر آؤ، کوئی کہنے والا نہ رہے. لیکن حضور تمنا کر رہے ہیں. میری ماں کہتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے کہا حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا. حضور فرماتے میں نماز چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. یہ ماں ہے، ماں اسے کہتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا بات ختم کر دیتا ہوں اسی پر، ماں کا دل مت دکھانا. تو وہ نوجوان اپنی ماں کو کار میں لے کر چلا اور ماں سے کہا ماں میری بیوی نے کہا ہے کہ اگر ماں تیری رہے گی تو میں نہیں رہوں گی، اس لیے اولڈ ہاؤس میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، اب تم اولڈ ہاؤس میں رہنا. ماں پر ایک بجلی سے گری
آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. اتنے ٹائم میں اولڈ ہاؤس آ چکا تھا. اس نے کار کھولا, ماں کا ہاتھ پکڑ کے نکالا, اولڈ ہاؤس کے زینے پہ بٹھایا. اس سے پہلے کہ کوئی اس کو دیکھتا, جلدی سے گاڑی میں بیٹھا, گاڑی بھگا لی. بڑی بھی اپنے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو پوچھنے لگی دوپٹے سے. اور آپ کو بتاؤں, جب کسی کو بہت پیار دو نا اور وہ دکھ دیتا ہے تو ایک ایک لمحہ اس کا یاد آتا ہے, ایک ایک گھڑی یاد آتی ہے, ایک ایک سیکنڈ یاد آتا ہے, وہ پیار دینے کے لمحات. ماں باپ جتنا پیار دیتے ہیں کوئی نہیں دے سکتا, کوئی نہیں دے سکتا. مت ناقدری کرو ان کی قدر کرو. ہر ایک کی محبت میں ریاکاری اور دکھاوا ہو سکتا ہے, لیکن ماں اور باپ کی محبت میں کبھی دکھاوا نہیں ہو سکتا. بہت سچے لوگ ہیں, کیسے بھی ہو, بے عمل ہو, شرابی ہو, جواری ہو, کیسے بھی ہو, ان کا احترام کرو. اگر ماں باپ ہے تو احترام کرو, کیونکہ ماں باپ کا ادب نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, ماں باپ کا ادب ماں باپ ہونے کی وجہ سے. یہ خاص بات ہے. انہیں سمجھاؤ وہ برا کرتے ہیں تو, لیکن ان کو ڈانٹو مت, ان سے آواز اونچی مت کرو. ایک ایک لمحہ گویا کہ اس ماں کو یاد آ رہا تھا, وہ رو رہی تھی. اتنے میں جو اولڈ ہاؤس کے ذمہ دار تھے وہ دوڑے دوڑے آئے, چاروں طرف سے اس بڑھیا کو گھیر لیا. کامی, آپ کا اضافہ ہو گیا, ہمیں دکھ ہے اس کا کہ آپ کو گھر سے نکالا گیا, لیکن خوشی ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں گے, چلیے آپ. وہ بہت رو رہی تھی, رجسٹر میں انٹری کرنی تھی. کہا تمہارا نام بتاؤ امی. اس نے اپنا نام بتایا. کہا کس, تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ سر سے ہاں اشارہ کیا. اس کا نام بتاؤ. نہیں بتایا نام. دوبارہ کہا امی تمہارے بیٹے کا نام بتا دو. نہیں بتایا. پھر کہا تمہارے بیٹے کا نام بتا دو. نہیں بتایا. کسی نے کہا ایک کام کرو, ابھی ابھی گھر سے نکالی گئی ہیں اور بیٹے نے نکالا ہے نا, اس لیے بہت ناراض ہے اپنے بیٹے سے, اپنے بیٹے کا نام تک نہیں لینا چاہتی, اس لیے اس کے بیٹے کا نام مت پوچھو, بعد میں بیٹے کا نام لکھ لینا. بس اتنا سننا تھا کہ اتنی ناراض ہے اپنے بیٹے سے کہ اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں لینا چاہتی. فوراً آنکھیں تن گئی اور غصے میں کہا خبردار, میرے بیٹے کے خلاف کسی نے زبان کھولی تو میرا بیٹا بہت عزت دار سماج میں سمجھا جاتا ہے, ناراض نہیں ہوں اس سے, اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے. آج اس کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ اگر نام لوگی تو تم لوگ پہچان لوگے اس کو, اور میرے بیٹے کی سماج سے عزت چلی جائے گی. اس کی عزت کو بچانے کے لیے میں اپنے بیٹے کا نام نہیں لے رہی ہوں. دیکھو گھر سے نکال دیا اولاد نے, اس کے باوجود بھی ماں کی ممتا کا یہ عالم ہے. اس لیے میں امید کرتا ہوں پالی والوں اپنے گھر جا کر آج سب سے پہلا کام یہ کریں گے, اپنے ماں باپ کو خوش کریں گے. اگر ماں باپ حیات ہیں, رات زیادہ ہوئی, صبح ان سے معافی مانگے, ان کو خوش کرے, راضی کرے. اگر بہن کے گھر پہنچا دیا, دوسرے بھائیوں کے گھر پہنچا دیا تو اپنے گھر لائیں, اپنی جنت کو اپنے گھر میں رکھیں. عقل مند وہ ہے جو اپنی جنت کو اپنے گھر میں رکھے, اپنی جنت کو اپنے گھر میں رکھیں. اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ انتقال کر گئے ہوں, کل صبح جا کے ماں باپ کی قبر پہ جانا, اصالِ ثواب کرنا, ان سے معافی طلب کرنا. نوجوان بہنوں سے گزارش ہے, میری بہن اپنی ساس کے خلاف کبھی وہ ماحول مت بنانا کہ اس کو گھر سے نکالو. اگر تو اپنی ساس کو گھر سے نکالے گی تو تیری بھاوج بھی تیری ماں کو کہیں تیرے گھر سے, اس کے گھر سے نہ نکال دے. اس لیے ہر ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے, حق تلفی نہ کرے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.